اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا يرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ مجموعہ آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 پر مشتمل ہے۔ ان آیات سے تھوڑا سا پہلے یعنی آیت نمبر 6 اور 7 میں الذین کفروا کا جو ذکر ہوا ہے تو وہ ایمان نہ لانے والوں کی جماعت کا بیان ہے، اور یہ بھی ایمان نہ لانے والوں ہی کی ایک دوسری جماعت کا بیان ہے۔ یہاں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ عام طور سے مفسرین نے ان آیات کا مصداق قرار دیا ہے منافقین کو، لیکن ابھی دوران درس یہ بات آئے گی کہ منافقین کو اس کا مصداق قرار دینا بہت زیادہ موزوں نہیں ہے۔ یہ بھی اصل میں ایمان نہ لانے والوں ہی کی ایک جماعت کا بیان ہے، لیکن یہ جماعت اس جماعت سے مختلف ہے جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے۔ من الناس میں الناس سے مراد یہود ہیں۔ فرمایا کہ یہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کے جواب میں آپ سے یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ توحید اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی سے توحید اور آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا تبصرہ یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔
ان کا دعویٰ تو ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن یہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ توحید پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، معاد پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ توحید اور آخرت پر ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں، مگر رسالت پر ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گاڑی پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ رسالت پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے تو فوراً ان سے سوال ہوگا کہ جس رسول پر ایمان کے آپ دعوے دار ہیں، اس رسول نے جو پیشین گوئی کی ہے، اس پیشین گوئی کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ یا ان رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں میں آخری پیغمبر سے متعلق جو پیشین گوئیاں موجود ہیں، ان پیشین گوئیوں کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ایمان لانے کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے کہہ دیں صاحب ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، لیکن رسول کے احکام، اس کی ہدایات، اس کی تعلیمات اور اس کی پیشین گوئیاں اور اس کے کرنے اور نہ کرنے والے کام یعنی اوامر و منہیات کو اہمیت نہ دیں تو یہ اس پر ایمان لانا تو ہوا نہیں۔ تو یہاں یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر ہم ان تینوں پر ایمان کا دعویٰ کریں گے تو پریشانی میں پڑ جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے تعلق سے تھوڑا سا نرم رکھنے کے لیے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، صرف دعویٰ ان کا ایمان کا ہے، یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ان کا دعوی ایمان ان کے ایمان کے ساتھ نہیں ہے، یا ان کا ایمان ان کے دعوی ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ کچھ چیزوں پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں پر ایمان کے اعلان اور اظہار سے گریز بھی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اب کیسے معلوم کہ ان کا دعوی ایمان غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، لیکن سوال کرنے والے سوال کر سکتے ہیں کہ جب وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو کس بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کچا چٹھا لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، بہت بلیغ اسلوب میں، انتہائی اختصار کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ ان کے ان پہلوؤں کو نمایاں کر دیا ہے جن کی بنیاد پر ان کا دعویٰ ایمان جھوٹا اور غلط ثابت ہوتا ہے۔ پہلی بات فرمائے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے، مخادعت اور خداع میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ مخادعت کہتے ہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کو، قطع نظر اس سے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام۔ اگر مقصود دھوکہ دینا ہو تو چاہے کامیابی ملے یا نہ ملے، دونوں صورت میں وہ مخادعت ہے، اور خداع سیدھے سیدھے دھوکہ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ تو کوشش کرنا اور کوئی کام کرنا دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہہ کر کے اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی۔ اللہ کو دھوکہ یوں دینا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آمنا باللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ پھول کے کپا ہو جائے گا، بہت خوش اور مگن ہو جائے گا کہ ہم کو تو تسلیم کر رہے ہیں نا،
کیا اپنی طرح سے اللہ تعالیٰ کو سمجھ رکھا ہے کہ آدمی فربا شبت ادراہ گوش، مشہور ہے نا کہ جانور فربا شبت ادراہ نوش، آدمی فربا شبت ادراہ گوش. فارسی جانتے ہیں نا؟ پتہ ہے جانور کھا کر کے موٹا ہوتا ہے، لیکن آدمی کان کے ذریعے موٹا ہوتا ہے. الفاظ اور جملے کی جو رشوت ملتی ہے وہ رشوت بڑی زبردست، بڑی زوردار ہوتی ہے. تو یہ اس طرح آمنا باللہ کہہ کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے. اسی طرح سے یہ مومنین کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہیں تو مومنین ہمارے تعلق سے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں گے، ہم سے خوشگمان رہیں گے، ہماری ہر چیز کی نگرانی نہیں کریں گے، ایک ایک چیز کا جائزہ نہیں لیں گے، اور ہم اپنے اس دعوی ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن جب اہل ایمان کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے اور اللہ کے رسول کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اس دھوکے کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول پہ ظاہر کر دے گا اور رسول اہل ایمان پہ ظاہر کر دیں گے. چنانچہ یہاں ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ ہی نے کہا نا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا. اچھا، اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دینا چاہے اور اگر وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے تو اپنا کوئی نقصان نہ کرے، صرف نقصان اس کا ہو جس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تب تو اس کوشش میں کوئی حرج نہیں. اگر ایسی کوشش کوئی کرتا ہے اور اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو کم از کم خود کو تو محفوظ و سیف کر لیتا ہے نا. لیکن مسئلہ یہاں ہے یہ ہے کہ دھوکہ دینے کی جو کوشش یہ کر رہے ہیں، اگر اس میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اس دھوکے کا نقصان نہ الذین آمنوا کو ہوگا نہ اللہ تعالیٰ کو ہوگا، اس کا نقصان تو ان کو ہوگا. بھئی ایک ڈاکٹر نے آپ کے لیے کچھ دوائیں تجویز کی ہیں، آپ نے دوائیں لے لی ہیں، اس نے بتایا ہے کہ اس کو فلاں فلاں وقت کھانا ہے، ایسے ایسے کھانا ہے اور فلاں فلاں چیزوں میں پرہیز کرنا ہے. اب وہ کہے ہاں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن نہ وقت سے کھائے نہ پرہیز کرے، کچھ کھائے کچھ ناپدان میں گرا دے، اور جب ڈاکٹر صاحب پوچھیں دوا کھا لی؟ جی دوا کھا لی، ختم ہو گئی. ڈاکٹر کو اس دھوکہ دینے کا نقصان ڈاکٹر کو ہوا کہ آپ کو ہوا؟ تو یہ اس طرح کی دھوکہ دینے کی کوشش کا نقصان دھوکہ دینے والے کو اٹھانا پڑتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. شعور جانتے کس کو کہتے ہیں؟ کسی محسوس چیز کا ادراک کرنے کا نام شعور ہے. یعنی کوئی ایسی چیز جو صاف طور سے آپ کو نظر آ سکتی ہے، جسے آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی غلطی کی وجہ سے اسے محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، اسی کا نام شعور ہے. لاشعوری اس کا نام ہے. محسوس کر لے جائیں تب تو شعور ہے، لیکن محسوس نہ کر سکیں تو یہ لاشعوری ہے. وَهُمْ لَا وَمَا يَشْعُرُونَ سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ مخادعت جو ہے یا دھوکہ دینے کی کوشش اور اس کے نتیجے میں خود کو دھوکہ دینا، یہ ایک ایسی محسوس چیز ہے کہ ذرا بھی عقل کا استعمال کرتے تو ان کو اپنی غلطی معلوم ہو جاتی، ان پر اپنی غلطی واضح ہو جاتی. لیکن یہ اتنی واضح اور محسوس چیز کا بھی ادراک نہیں کر پا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہم کو نقصان اٹھانا پڑے گا یا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہی وما یشعرون. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی لا یشعرون وما یشعرون وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہر جگہ یہ پہلو آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں ایسی ہیں
کہ تھوڑا سا غور کریں تو پتہ پا سکتے ہیں، لیکن وہ غور کرنا نہیں چاہتے، اس لیے پتہ پاتے نہیں۔ پھر آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس روگ کو، ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ اور جو یہ جھٹلا رہے ہیں، اس جھٹلانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس کی پاداش میں جو یہ جھٹلاتے رہے ہیں۔ مزاج ان کا تکذیب کر رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رسول کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں، اپنی کتاب کو جھٹلاتے رہے ہیں، اور اپنے عوام کے سامنے دھوکہ دیتے رہے ہیں، اور اب یہ آخری رسول آ گیا تو اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ کانو یکذبون، ان کے تسلسل کے ساتھ جھٹلانے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر مرض کا معنی تو روگ ہے، لیکن مرض کا استعمال کن کن معنوں میں ہوا ہے قرآن مجید میں، خاص طور سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو قرآن مجید نے مرض کا استعمال کیا ہے کینہ اور حسد کے لیے، اور دوسرے استعمال کیا ہے نفاق کے لیے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ نفاق کے ساتھ آیا ہے، وہاں تو بہت واضح طور سے کینہ اور حسد ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ دونوں نے بالکل کھول دیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھیے جیسے پہلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ عبادت میں عبادت اور اطاعت، یعنی بندگی اور اطاعت دونوں کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ اب اگر کہیں عبادت کے ساتھ لفظ اطاعت کا بھی استعمال ہو جائے تو وہ عبادت محض بندگی اور پوجا کے معنی ہی میں آتا ہے، لیکن اگر وہ عبادت اطاعت کے ساتھ نہ آئے، تنہا آئے، تو موقع بتائے گا کہ دونوں معنی ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک معنی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اس کا بھی مرض کا معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو تینوں کی ایک ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جہاں یہ نفاق کے ساتھ آیا ہے اس کو دیکھیے، سورہ انفال کی آیت نمبر 49 ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ یاد کرو، جبکہ یہ منافقین اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ المنافقون کے ساتھ الذین فی قلوبہم مرض کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ المنافقون دوسرے ہیں اور الذین فی قلوبہم مرض دوسرے لوگ ہیں۔ اور جس دین کو، جس شریعت کو یا دین کے جس ڈھانچے کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اور اسی میں مگن ہے، اسی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ عجیب بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہم مسلمانوں کے یہاں مسلکوں کی صورت میں دین کے الگ الگ ڈھانچے موجود ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دین کا تصور یا ڈھانچہ ہے وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ اور اس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، اور دھوکہ یہی سب سے بڑا ہے کہ وہ اس سے باہر نہ ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس کے سلسلے میں کوئی نرمی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تو ہوئی مثال اس بات کی کہ منافقین یعنی نفاق اور یہ مرض دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو وہاں مرض سے کینہ اور حسد مراد ہوگا۔ ایک آیت اور دیکھ لیجئے، بہت واضح ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ منافقین بھی یہ کہتے ہیں، اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے،
کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو وعدہ صحیح نہیں نکلا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منافقین تو یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ٹھنڈی سڑک سے جنت میں پہنچ جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں مول لینی پڑے گی، کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ لیکن جن یہود نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے یہ کہا تھا کہ ابھی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اسلام کیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ اب اسلام ہی ایک واحد راستہ ہے جسے اختیار کرنا ہے، ورنہ ناکامی طے ہے۔ تو اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب، ان کا خیال تو یہ تھا کہ مستقبل اسلام کا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نہیں نکل سکتے۔ تو اب یہاں بھی دیکھیے کہ المنافقون اور الذین فی قلوبہم مرض یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں اور دونوں کے الگ الگ مصداق ہیں۔ لیکن جہاں یہ لفظ تنہا آیا ہے، مرض فی قلوبہم مرض، تو وہاں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس معنی میں ہے۔ کہیں یہ صرف نفاق کے معنی میں ہے، اور کہیں کینہ اور حسد کے معنی میں ہے، اور کہیں دونوں معنی میں ہے۔ اب دیکھیے کینہ و حسد کے لیے دیکھیے وہاں منافقین کا ذکر نہیں ہے، اس کے باوجود الذین فی قلوبہم مرض سے مراد وہ ہیں یہود ہیں، منافقین نہیں ہیں جن کے دلوں میں کینہ حسد تھا۔ سورہ مدثر کی آیت 31 ہے، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کے داروغوں کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ علیہا 19 جہنم پر 19 داروغے مقرر ہوں گے۔ تو یہ 19 کی تعداد ان کے لیے ایک فتنہ بن گئی۔ انہوں نے کہا تب کون سا مسئلہ ہے، جب کل 19 داروغے ہوں گے تو ہماری اتنی بڑی تعداد، اور وہ بھی اس میں انسانوں کے ساتھ جناتوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو اور بہت بڑی تعداد، اگر ان کا خیال یہ ہے کہ جس فکر کے ہم لوگ ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے تو اتنی بڑی بھیڑ کو 19 لوگ کیسے قابو میں کریں گے، کنٹرول کریں گے۔ پہلا جواب تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ہم نے ان داروغوں کو فرشتہ مقرر کیا ہے۔ یہ نہ انسان ہے نہ جنات ہیں، اور فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پا جائے تو اس پوری دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب ایسی قوت اور شوکت کے مالک اگر 19 فرشتے ہوں تو کیسے ان سے نمٹو گے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہی مانتے رہے کہ کتنے ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو مگر 19 ہی ہوں گے نا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ فتنہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ ہم نے اس کو فتنہ بنایا ہے کافروں کے لیے، تاکہ یہ ان کے لیے آزمائش اور امتحان بنے۔ جو نہیں ماننے والے ہیں بعض ایسی چیزیں بھی آنی چاہیے کہ نہ ماننے کا وہ بہانہ بنا سکیں اور رنگے ہاتھوں پکڑے جا سکیں۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا یقین بڑھے گا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ان کا یقین، الذین اوتوا الکتاب کا یقین کیسے بڑھے گا؟ ایسے کہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات پہلے سے موجود تھی، ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو بات وہاں تھی وہی یہاں بھی بات صحیح ہے۔
اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ یوں ہوگا کہ جب 19 فرشتے مقرر ہوں گے تو 19 دنیائیں مل کر کے بھی کیسے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں گی؟ پھر تو واقعی جانا اور نکل پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے محتاط زندگی گزارنے ہی میں عافیت ہے۔ آگے جو فرمایا کہ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، تاکہ یہ اوتوا الکتاب اور مومنین کسی شک میں نہ پڑیں، اور آگے ہے کہ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ اور کافرون کہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس 19 پر جن لوگوں نے اعتراض کیا، انگلی اٹھائی، ان میں یہود تھے اور کفار و مشرکین مکہ تھے۔ تو صاف لگتا ہے کہ الذین فی قلوبہم مرض سے مراد یہاں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کینہ اور حسد رکھنے والے یہود ہیں، اور الکافرون سے مراد کفار و مشرکین مکہ ہیں۔ تو یہ تو بات اس کی ہوئی کہ تنہا الذین فی قلوبہم مرض آیا ہے، اس کے ساتھ منافقین کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے بالکل متعین ہے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ اب دیکھیے کہ تنہا یہ آیا ہے اور اس سے مراد منافقین ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، میں اس سے پہلے بار بار بتا چکا ہوں کہ جب قرآن الذین آمنوا کہتا ہے تو مراد ہوتا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ، قطع نظر اس سے کہ وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اسی لیے الذین آمنوا سے کہیں مراد سچے اور پکے مومنین ہیں اور کہیں مراد اس سے منافقین ہیں۔ تو یہ منافقین پہلے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، یہ شرارت کرنے والے جو شرارتیں کر رہے ہیں، کب تک ان کی شرارت ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سورہ ایسی کیوں نہیں آ جاتی جس میں باقاعدہ جہاد کا حکم دے دیا جاتا؟ جہاد کا حکم ہو جائے، پھر دیکھیے ابھی ہم 4 دن میں ان کو ٹھنڈا کر دیں۔ ان کو خوب پتہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا رسول جہاد کا حکم نہیں دے سکتے، اسی لیے پھینک رہے تھے۔ لیکن جب ان کے پاس سورۃ محکمۃ للقتال یا فی القتال، قتال سے متعلق جب بہت واضح اور محکم سورہ نازل ہو گئی تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو یہ جن کے دلوں میں روگ تھا اب وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہو رہی ہے، یعنی ان کو اب ایسا لگنے لگا کہ اب تو جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، مار بھی سکتے ہیں لیکن مرنا بھی پڑ سکتا ہے، تو کہیں ہماری ہی باری نہ آ جائے۔ تو اس لیے اب وہ ایک خوف کی نفسیات میں جینے لگے۔ اب رسول کی مجلس میں آ کر کے بہت زیادہ لہکنے چہکنے کے بجائے نظریں بچانے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو اب یہاں دیکھیں الذین فی قلوبہم مرض سے مراد منافقین ہیں۔ تمام مفسرین نے منافقین ہی کو مراد لیا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب فی قلوبہم مرض قرآن کہتا ہے تو کہیں محض کینہ اور حسد اس سے مراد ہوتا ہے، اور کہیں نفاق، اور کہیں دونوں مراد ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر اس کے ساتھ نفاق کا لفظ آ جائے تب تو سیدھے سیدھے کینہ حسد کے معنی میں ہوگا، لیکن اگر نفاق اس کے ساتھ نہ آئے تو کہیں نفاق کے معنی میں، کہیں کینہ اور حسد کے معنی میں، کہیں دونوں معنی میں آ سکتا ہے۔ دونوں معنی کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ فی قلوبہم مرض کا استعمال زیادہ تر ایسی ہی جگہوں پر ہوا ہے جہاں کینہ حسد اور نفاق دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ بہت ساری اس کی آیات ہیں، 10 آیات ہیں، اس لیے ان کا یہاں تک کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جو جھٹلاتے رہے ہیں شروع سے ان کا مزاج یہی ہے
تو اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ عذاب علیم، غالباً پچھلے سال بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ عذاب علیم جب قرآن کہتا ہے تو اس سے مراد وہ عذاب ہوتا ہے جسے دیکھنے والا دیکھ نہ پائے، جھیلنے والا جھیلے گا کیسے۔ اب اس کی تعبیر کے لیے یہ سب سے مختصر الفاظ ہیں، ورنہ اس کی تفصیل بہت لمبی کرنی پڑے گی۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صاحب صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے ہاں فساد کہاں ہے، ہم تو کوئی کام فساد کا کرتے ہی نہیں، ہمارے نقشے میں فساد نہیں ہے، اصلاح ہے صرف۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان لانے والوں کان کھول کر سن لو کہ یہ چاہے جتنا کہیں انما نحن مصلحون، لیکن اصلاً ہے یہ فسادی، یہ سب مفسد ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں۔ ابھی میں نے شعور کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ چاہیں تو یہ محسوس کر سکتے ہیں لیکن محسوس کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا، ایک بات اور یہ فساد فی الارض پر گفتگو کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ یہ جو فرمایا فزادہم اللہ مرضا کہ اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، تو ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے تو وہ بیچارے کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے خود کیوں اضافہ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کو تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں اس طرح کے اسالیب جب آتے ہیں کہ کسی شر کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جانیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور سنت یہ ہے کہ لوگ جب اس راستے پر چلتے ہیں تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو فرمایا یہ کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو جو بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے مرض نہیں بڑھایا، بلکہ جس مرض کو یہ پالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر وہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے، جاؤ۔ تو یہ اس سنت کی جانب اشارہ ہے۔ اب یہ جو آیا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، یہ فساد فی الارض ایک باقاعدہ قرآنی اصطلاح ہے، اسی طرح سے اصلاح فی الارض بھی ایک مستقل قرآنی اصطلاح ہے۔ میں نے ان دونوں موضوع پر الگ الگ دو مضمون لکھا ہے، اور ایک تو چھپ گیا ہے، دوسرا شاید جلدی چھپ جائے، دونوں الگ الگ علوم القرآن میں انشاءاللہ دونوں ملے گا۔ فساد فی الارض قرآن مجید جس اصطلاح کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام حق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے بنایا ہے، اس نظام حق میں خلل ڈال دیا جائے، اس کو بگاڑ دیا جائے، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو اہمیت نہ دی جائے، اور اپنا قانون بنایا جائے یہاں کے نظام کو چلانے کے لیے، اصلاً فساد فی الارض یہی ہے۔ اب یہ چاہے حکومت کی سطح پر ہو، اور چاہے یہ گھر اور خاندان کی سطح پر ہو، اور چاہے یہ تعلیمی اداروں کی سطح پر ہو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو برتنا ہر جگہ لازم ہے۔ اور یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام تمام چھوٹے بڑے اجتماعات کے لیے نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس زمین کے معاملات کو ٹھیک رکھنے کے لیے، وہ بہت مکمل اور بہت مفصل ہیں۔ آپ بتائیں، عقائد و نظریات کی تفصیل موجود ہے، ایمانیات کی تفصیل موجود ہے، معاملات کی تفصیلات موجود ہیں، معاشرت کی تفصیلات موجود ہیں، معیشت کی تفصیلات موجود ہیں، حتیٰ کہ سیاست کی تفصیلات بھی موجود ہیں، بچا کیا؟ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور سے کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو چلانے کے بجائے اپنے نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنا بنایا ہوا نظام جاری اور ساری کرے تو یہی ہے فساد فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے، تھوڑا سا وہ پھر سے ذہن میں رکھیے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اولو الامر کی۔ یہ اطیعو کا لفظ اولو الامر کے ساتھ نہ آنا دلیل ہے اس بات کی کہ اولو الامر کی اطاعت لازم تو ہے، مگر اس صورت میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہو، اس سے ہٹ کر کے بالکل لازم نہیں، بلکہ اس کے خلاف قدم اٹھانا واجب ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صاف موجود ہے۔ تو اب جو لوگ بھی اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے احکام اور قوانین کی جگہ پر اپنے احکام اور قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقابل میں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق کے اصول پر، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل تسلیم کیا جائے گا۔ یہی ہے فساد فی الارض۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چاہے طلاق ثلاثہ کا جو قانون پاس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جو قانون تھا، اس کو بدل کر دوسرا قانون لانا چاہتے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ کسی مجرم کو پکڑنے اور اس کو سزا دینے کا ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بعد میں ہاتھ کاٹنا ہے، بعد میں سنگسار کرنا ہے، بعد میں ان کو کوڑے مارنا ہے، یہ سب قانون اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ان قوانین کو جب بھی تبدیل کیا جائے گا یہ فساد فی الارض ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسے سعودی عرب میں اور دبئی وغیرہ میں اب تو شاید اتنا نہیں ہے، لیکن ابھی 20-25 سال پہلے تک یہ قانون نافذ تھا، چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اسمگلنگ میں پکڑا جائے گا گردن مار دی جائے گی، اور اگر کوئی زنا کرتا ہوا پایا جائے گا تو اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ قانون موجود تھا، نہ چوری ہوتی تھی، نہ زنا کے واقعات پیش آتے تھے، اکا دکا اگر پیش بھی آتے تھے تو یا تو پتہ نہیں چلتا تھا یا پتہ چلتا تھا تو سزا ہو جاتی تھی۔ اس لیے اب جب سے یہ قانون ڈھیلا پڑ گیا وہاں بھی جرائم بڑھ گئے، کرائم بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو نظر انداز کر دینے کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ فساد فی الارض ہے۔ تو اس اصطلاح کو ذہن میں رکھیے۔ ٹھیک اسی کے مقابل میں اصلاح فی الارض بھی ہے۔ اب ہم لوگ یہ جو اصلاح معاشرہ کے جلسے کرتے ہیں، یہ ظاہر اصلاح معاشرہ تو ہوا نہیں، یہ تو صرف ذہن کو ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہوا بس، ورنہ اصلاح معاشرہ تو یہ ہے کہ یہاں جو قانون اللہ کے علاوہ کا بنایا ہوا چل رہا ہے اس قانون کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کرنا، اصل تو اصلاح فی الارض کا کام یہ ہے جو نہیں ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، تو بتا دیا میں نے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ تھوڑا سا آدمی غور کرے تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن وہ غور کرنا نہیں چاہتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو یہ جواب میں کہتے ہیں، یا کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ جملہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ جن لوگوں پہ تبصرہ ہو رہا ہے یہ منافقین نہیں ہیں، کیونکہ منافقین تو ایمان لا چکے تھے، ایمان کا دعویٰ ان کا موجود تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہا جاتا تھا کہ تم کہہ رہے ہو آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ایسے کہو آمنا باللہ وبالرسول وبالکتاب وبالیوم الآخر، کہہ دینا یہ نہیں ہوگا، یہ تو بیوقوف لوگوں کی بات ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے اللہ کو مان لیا، آخرت کا تصور موجود ہے، یہ کیا ضروری کہ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیں، آپ جیسے چاہو چلاؤ؟ یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ ہم دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، ہمارے پاس سوجھ بوجھ ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک جاہل ان پڑھ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی دلیل تھی، یہ ان کی بنیاد تھی، سب سے کڑی اور سخت بنیاد۔ کہتے تھے نہ، ہم ان کے ہاتھ پر تو ایمان لانے سے رہے، ان کو رسول ماننے سے رہے۔ کیا سرخاب کا پڑ لگا ہوا ہے ان کے اندر کہ ان کو رسول مان لیں؟ رسول تو ہمارے یہاں ہوئے، دیکھیے موسیٰ رسول ہوئے، دیکھیے داؤد رسول ہوئے، دیکھیے سلیمان رسول ہوئے، وہ رسول تھے۔ یہ کون سے رسول؟ نہ باپ کا سایہ ملا، نہ ماں کا دودھ ملا، نہ کہیں سے کوئی سہارا ملا، گھر کے لوگوں نے بھی بھگا دیا۔ ان کے ہاتھ پر ایمان لانے کا کیا موقع ہے؟
یہ کون کہہ سکتے تھے؟ وہ جو ایمان لا چکے تھے، غلط یا صحیح؟ یہ وہی لوگ کہہ سکتے تھے جو کسی بھی قیمت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جبکہ عام طور سے مفسرین نے یہی لیا ہے کہ یہاں مراد منافقین ہیں۔ صرف میرے علم کی حد تک مولانا اصلاحی صاحب یا امام طبری صاحب کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد منافقین ہیں، وہ ہیں یہود ہیں، اور ان کا بھی رجحان سید قطب کا بھی یہی معلوم ہو رہا ہے۔ باقی لوگوں کی رائے ایک ہے، لیکن وہ بہت مناسب نہیں ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، مضمون ساتھ نہیں دیتا۔ الا انہم ہم السفہاء، سنو، بیوقوف تو یہ لوگ ہیں، یہ دوسروں کو بیوقوف قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بیوقوف خود ہیں۔ بیوقوفی کرنے والے بیوقوفی کرتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ اب وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں۔ یہ لیکن لا يعلمون تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جانتے، یہ نہیں کہا کہ لا یشعرون، یہاں کا لا يعلمون جانتے نہیں۔ اصل میں یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اگر ہم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اس انکار کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا، اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق جو ہونے والا ہے اس کا علم ان کو نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ بھی منافقین کی طرح اس میں داخل ہو کر کے یہی کہتے، اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارا مستقبل بہت تابناک نہیں ہے۔ لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی رسول کو بھیجتا ہے تو وہ حجت تمام کر کے ہی جاتا ہے، اور وہ بھی آخری رسول، جس کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ بجائے خود دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام غالب آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو پھر رسالت کی ضرورت باقی رہے گی۔ یہ اس کا علم ان کو نہیں ہے۔ اگر یہ علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ اور دیکھیے، جب آدمی یا تو عقیدت میں اندھا ہو جائے یا دشمنی اور حسد میں اندھا ہو جائے تو پھر علم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ کسی بات کو علم کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر نہ سنتا، نہ جانتا، نہ مانتا ہے۔ اب ان کا آگے کا کردار دیکھیے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مومنوں کے پاس آتے تو کہتے آمنا، وہی آمنا اوپر جو گزرا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل اسلام سے بھی سمپرک رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اہل کفر و شرک کے تو لوگ ہی تھے، بیچ میں یہ تھے۔ پچھلی آیات جو گزری ہیں انکار کرنے والوں اور نہ ماننے والوں کی، وہ آیات بتا رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرمی کا کوئی گوشہ نہیں رکھتے اور بالکل ننگی تلوار ہیں، بہت کھل کر علل اعلان ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ ان کو ستانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، نہ رسول کو بخشتے نہ اہل ایمان کو۔ تو یہ متشدد منکرین اسلام ہے۔ لیکن یہ جو تبصرہ چل رہا ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں سے دور بھی نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن اپنا موقف تبدیل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہیں تو آج کی زبان میں سیکولرزم کو سمجھ سکتے ہیں، ایک نیا فتنہ سیکولرزم کی صورت میں وجود میں آ گیا ہے۔ یہ جتنے لوگ سیکولر ہوتے ہیں یہ سب ادھر بھی دو چار جملے پھینکتے ہیں، ادھر بھی دو چار جملے پھینکتے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کا مرحلہ آئے گا تو کہہ دیں گے کہ صاحب بہت غلط کیا، اور برام مندر کی تعمیر کا مسئلہ آئے گا تو کہیں گے بالکل ہونا چاہیے، اس کی بنیاد تو ہم پہلے ہی ڈال چکے تھے، اب انہوں نے شروع کیا۔ جب موقع ملے گا تو ان کی طرف سے کچھ بیان دے دیں گے، موقع ملے گا ان کی طرف سے۔ یہ وہ لوگ ہیں بیچ کے سیکولر ٹائپ کے لوگ، اور وہ جو تھے وہ بالکل کھلے ہوئے دشمن تھے۔ تو ان میں بڑا فرق ہے۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تخلیہ میں ان کے ساتھ نہیں ملتے تھے، یہود کے ساتھ۔
یہ نہیں کہ یہاں کی مجلس میں آئے تو ایک بات یہاں کہہ دی، پھر ان کی مجلس میں چلے گئے، ان کی مجلس میں نہیں جاتے تھے۔ یہ تو انفرادی رابطہ رکھتے تھے لوگوں سے، تاکہ اہل اسلام کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ ہمارے آدمی نہیں ہیں۔ مثلا کسی ایک سے تعلق ہے، اس سے کہہ دیا کہ بھئی ہماری یہ سوچ ہے اور ہمارا یہ معاملہ ہے۔ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس طرح لوگوں کا جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اپنے اسی مشیر سے مشورہ لیتے تھے کیا کریں، تو وہ مشورہ دیتا تھا کہ دیکھو اس میں اگر تم رسول کے پاس جاؤ گے تو مقدمہ ہار جاؤ گے، ایسا کہ مقدمہ فلاں جگہ دائر کر دو، یہ لوگ بتاتے تھے۔ تو یہ بہت دونوں طرف اپنے آپ کو کہ اگر اونٹ اس کروٹ بیٹھے تب بھی بہت نقصان نہ ہو، اس کروٹ بیٹھے تب بھی بہت نقصان نہ ہو، اور دونوں کے درمیان ایک طرح سے سمجھوتا کی کوشش کرنے والے تھے۔ لیکن سمجھوتے میں یہ چیز بہرحال موجود تھی کہ ہم جس فکر کے حامل ہیں غالب وہی آئے تو اچھا ہے۔ کانگریس نے ہمیشہ یہ کیا ہے، آپ کی منہ بھرائی ضرور کی ہے، لیکن ہندوتوا کو غالب کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کبھی بھی۔ یہ اس طرح کے لوگ اسی فکر کے حامل ہوتے ہی۔ جب ان کے ہاں جاتے تھے تو اب تھوڑا سا یہ تو ان کو مطمئن کرنا پڑے گا نا، کٹر جو مخالفین تھے وہ ضرور ان سے کہتے رہے ہوں گے کہ بھئی تم ہمارے آدمی تو ہو نہیں، تم تو ان کی مجلسوں میں جاتے ہو، ان سے ملتے جلتے ہو، ان سے بات کرتے ہو، تو انہیں ان کو اطمینان دلانے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں بھئی دیکھیے ہم آپ کے آدمی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اصل میں یہ بیوقوف لوگوں کے اوپر صفحہ آ بھی چکا ہے، یہ بیوقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، ان کو قسم کھا کر کے اطمینان دلا دیا جائے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات بتا دی جائے تو یہ بہت جلدی مان جانے والے لوگ ہیں۔ ان کے ہاں ایمان ایک ایسی چیز ہے نا کہ ان کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا استعمال بہت مضبوط طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم تو ان کا استحضاء کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے نہیں ہیں۔ تو جو یہ بھی نہ پتہ پائیں کہ کون کیسا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا مذاق اڑانا اور ان کے ساتھ دل لگی کرنا آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی ان کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ تم جس لائن پہ چلے ہو چلتے رہو چلتے رہو۔ اور اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تم ہمارے آدمی نہیں ہو تو جو حشر ان کا ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ آپ چاہیں تو کچھ نام اس وقت میرا خیال ہے کہ درس میں لینا شاید موضوع نہ ہو، اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جن لوگوں نے ایک پارٹی چھوڑی یہ سوچ کر کے کہ ہم وہاں جائیں گے تو سر کا تاج بن جائیں گے، پلیہر کے بانر ہو کے رہ گئے ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ تو یہ تو دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے مگر خود مذاق بن کے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ یہاں بھی جو اللہ یستہزئ بہم آیا ہے نا، وہ اس کی سنت کے اظہار کے لیے، اللہ تعالیٰ خود مذاق کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس طرح کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ خود موضوع مذاق بن جائیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں مزید ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھریں۔ جاؤ، جب تم نہیں آنا چاہتے، تمام تر کوشش و کاوش کے باوجود بھی تم جدھر جا رہے ہو جاؤ۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں۔ جب ان کو خریدنا تھا، لینا تھا، خریدنے میں کچھ دینا پڑتا ہے نا، یہ مت سمجھیے گا کہ گمراہی کو لینے کے لیے کچھ دینا نہیں پڑتا۔ گمراہی کو لینے کے لیے تو پردھان منتری کوش میں کروڑوں اربوں روپے جمع کرنے پڑتے ہیں، ناچ کرانے کے لیے بھی بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، قوالی کرانے کے لیے بہت بڑی رقم لانی پڑتی ہے، اور حق کے خلاف باطل کا جال بننے کے لیے ایک ایک آدمی کو 25-25 کروڑ روپیہ دینا پڑتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ بہت آسان ہے۔
تو ان کے پاس جو کچھ وقت دینا پڑتا ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، تو جو کچھ ان کے پاس تھا اگر وہ اس سے ہدایت خریدتے تو پوری طرح سے ہدایت ان کو مل جاتی، لیکن اس کے بدلے انہوں نے ضلالت خریدی ہے۔ ہدایت کو ترجیح دینے کے بجائے ضلالت کو ترجیح دی ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اشترا میں ترجیح دینے کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ تجارت ہے، تجارت میں تو لین دین ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک تجارت ہے، لیکن یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں لازماً منزل کو پہنچیں گے، کامیاب ہوں گے، امپاسبل، ممکن نہیں۔ وما کانوا مہتدین، یہ منزل کو پہنچیں گے ہی نہیں۔ یہ مہتدین یہ مت سمجھے گا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ مسلمان نہیں بن پائیں گے، یہ منزل کو پہنچیں گے نہیں، گول کو پہنچیں گے نہیں، اور جو ان کا مقصود ہے وہ حاصل ہوگا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دے دیا، نہیں ملے گا، ان کو ناکام ہونا پڑے گا۔ اسی کو خسران مبین بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر ہو گیا، یعنی کٹر مخالفین اسلام کا اور یہ درمیان کے سیکولر مزاج کے مخالفین اسلام کا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں میں تمثیل کے ذریعے سے ان کو نمایاں کر دیا ہے تاکہ اس کی مدد سے لوگ سمجھ سکیں۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ اشارہ کر دوں کہ یہ جو عام طور سے مفسرین نے لکھا ہے نا کہ اس سے مراد منافقین ہیں، ان آیات میں کیا موضوعات زیر بحث آئے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ اس کے آئینے میں یہ طے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ اس سے مراد منافقین ہے یا یہود کا وہ گروہ ہے۔ دیکھیے، جس گروہ کی خصوصیات یہاں بیان ہوئی ہیں وہ خصوصیات یہ ہیں: یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے دعوے دار تھے تاکہ مسلمان ان سے بالکل دوری بنا کے نہ رکھیں۔ یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے۔ یہ جرأت کے ساتھ حق کا استقبال نہیں کر سکتے تھے، اس کے بجائے جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے تھے۔ ان کا اصلی حسد بنی اسماعیل کے خلاف تھا۔ اور یہ اصلاح کے نام پر فساد برپا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکے ہی میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ پس پردہ وہ کام کر سکیں جو یہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ادعا تو عقل مندی و دانش مندی کا تھا، لیکن وقت نے بتایا کہ یہ پرلے درجے کے احمق تھے۔ انہوں نے خواہ دانائی کا ڈھنڈورا پیٹا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان پر وہ شعر صادق آتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ بسال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ اب تمثیل پر آئیے۔ اس میں سے ایک تمثیل تو ان کٹر اور متشدد معاندین اسلام کی ہے، اور دوسری تمثیل یہ درمیان میں کچھ ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ رابطہ بنا کر اپنے آپ کو سیکولر بنائے رکھنے والوں کی ہے۔ ابھی تمثیل ہی سے واضح ہو جائے گا کہ یہ دونوں کی تمثیل کیسے ہے۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے ماحول کو منور کر دیا، روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا جہاں ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ایک تو رات اندھیری ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، دوسرے یہ بہرے گونگے اندھے بھی ہیں۔ اب بہرے گونگے اندھے جو ہوتے ہیں نہ وہ کسی راستہ بتانے والے کی آواز سن سکتے، نہ ستاروں کی روشنی اگر کہیں سے چھن کے آ جائے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے،
اور نہ اپنی مصیبت میں کسی کو آواز ہی دے سکتے ہیں کہ بھائی میں راستہ بھٹک گیا، ہے کوئی بتانے والا؟ فہم لا یرجعون۔ ظاہر ہے کہ جو اندھیری رات میں ایسے راستے پہ چل چکے ہوں جس راستے سے واقف بھی نہ ہوں، بہرے گونگے اندھے ہوں، اب جدھر سنگ سمائے گا چلے جائیں گے، ایسے لوگوں کے منزل پر لوٹ کے آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہیں بھی بھٹک کے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو تمثیل بیان ہوئی ہے، تو تمثیل و تشبیہ کا فرق تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ تمثیل بھی تشبیہ ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بلاغت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دونوں میں ایک باریک سا فرق بھی ہے۔ تشبیہ میں تو ہوتا یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں کسی ایک پہلو سے بڑی گہری مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ سیف اللہ کل اسد، یا فیض کل اسد، فیض شیر کی طرح ہے۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ پیر آنکھ کان ناک تو شیر کی طرح ہے نہیں، لیکن ہیں بہت جری، بہت پہلوان، اور بغیر کسی خوف کے اقدام کرنے والے۔ یہ ایک خوبی ان کے اندر ایسی موجود ہے کہ اس کی بنیاد پر شیر سے تشبیہ دینا ممکن ہے۔ تو اب یہ فیض اور الاسد کے درمیان ایک وصف ایسا ہے جو مماثل ہے، یہ تشبیہ ہے۔ تمثیل میں ہوتا ہے یہ کہ مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان کسی ایک پہلو میں کلی مناسبت ضروری نہیں ہوتی، بلکہ صورت واقعہ کی تشبیہ بنتا ہے۔ ایک پوری ہیئت ہے، اسے سامنے رکھیے، اور جس سے تمثیل بیان کی گئی ہے، تشبیہ دی گئی، اس کو سامنے رکھیے، تو اس سے جو تصویر نمایاں ہوتی ہے وہی اس سے بھی نمایاں ہوتی ہے۔ یہ ہے تمثیل، اور قرآن مجید میں تمثیلات بہت ہیں، بے پناہ ہیں۔ اب یہی آپ دیکھ لیں، ان کی تمثیل ہے، ایک آدمی ہے جس نے آگ جلائی، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، راستہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، ضرورت ہے راستہ پانے کی۔ ایسے میں ایک آدمی آتا ہے اور اسے آگ روشن کر دیتا ہے۔ اب آگ روشن کر دینے کے بعد جتنے لوگ راستے کے متلاشی تھے، سب کو خوشی ہوگی نا کہ بھئی اب آگ روشن، اب پتہ لگا لیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سے یہ بات طے کیے بیٹھے ہیں کہ اب ہم کو منزل پر پہنچنا نہیں، اس لیے صورتحال جیسی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اب جب آگ روشن ہوئی تو ان کے دماغ میں جو پہلے سے موجود ہے، اس کی وجہ سے نہ یہ منہ کا استعمال کرتے، نہ کان کا استعمال کرتے، نہ آنکھ کا استعمال کرتے، کیونکہ ایک بات یہ پہلے سے طے کر چکے ہیں، اور جب کوئی چیز آدمی طے کر لیتا ہے تو پھر کوئی اقدام نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا۔ تو کیا فائدہ ان کے سامنے ٹارچ جلانے سے؟ بھائی ادھر بھی ایک آدمی اندھیرے میں ہے، ادھر بھی ایک آدمی اندھیرے میں ہے، ادھر بھی ایک آدمی اندھیرے میں ہے۔ سنیے، اب اگر سب کو اجالا چاہیے تو تھوڑا ادھر دکھا دو، تھوڑا ادھر دکھا دو، تھوڑا ادھر دکھا دو۔ ان کو اجالا چاہیے ہی نہیں، آپ ٹارچ کو دکھائیں گے ہی نہیں۔ اسی کو ذهب اللہ بنورہم کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ نور چھین لیا جس سے یہ اس اجالے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ یعنی گویا مکمل طور سے یہ محروم ہوئے، اس لیے کہ یہ خود محروم رہنا چاہتے تھے۔ یہ ان کی مثال ہے جو حق کو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے سے طے کر لیا ہے مسلمان اور اسلام غلط،
آپ دلیلیں دیا کیجئے، روشنی پہ روشنی بکھیرا کیجئے۔ نہ ان کی آنکھیں کام دیں گی، نہ ان کے کان کام دیں گے، اور نہ ان کی زبان کام دے گی۔ یہ جب بھی بولیں گے زہر اگلیں گے، اور جب بھی دیکھیں گے تو وہ چیز دیکھیں گے جس پر وہ اعتراض کر سکیں، اور جب بھی سنیں گے مسلمانوں کے خلاف باتیں سنیں گے، ان کے حق میں نہیں سن سکتے۔ یہ کٹر لوگ ہوئے نا، متشدد قسم کے لوگ ہوئے۔ اب جو بالکل متشدد ہیں، اپنی کسی صلاحیت کا استعمال کرنا نہیں چاہتے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ساری صلاحیتیں جپاٹ کر دی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کی تصویر بن چکے ہیں۔ کیسے وہ واپس آئیں گے حق کی طرف؟ واپس لانے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی ہے، وہ فطرت حق کی فطرت ہے، لیکن انہوں نے اپنی فطرت کے خلاف اقدام کیا ہے۔ اب اگر فطرت کی طرف لوٹ آئیں تو پھر راستہ پا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتوں کا مثبت کے بجائے منفی استعمال شروع کر دیا ہے، یہی ارادہ بھی ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ فطرت کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ اب ایک دوسری مثال لیجئے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا یوں سمجھیے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، سیب کہتے ہیں زوردار بارش کو، ہر بارش کو نہیں کہتے، آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے۔ آج کل اس کو ایک نئی اصطلاح میں لوگ کہتے ہیں کہ بادل پھٹ گیا ہے، کس کے بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں بادل پھٹ گیا ہے۔ یہ وہ بادل پھٹنے کے لیے صحیح بات ہے، اس کے اندر تاریکیاں بھی ہیں، چمک اور گرج بھی ہے۔ اب یہ سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جب چمک اور گرج ہوتی ہے تو اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کان میں وہ تیز آواز آئے اور دل بیٹھ جائے، کان میں انگلی ٹھوس لیتے ہیں تاکہ اتنی تیز گرج کا اثر دل قبول نہ کرے، آنکھ بند کر لیتے ہیں تاکہ نگاہیں خیرہ نہ ہو جائیں، ایک خوف کی نفسیات میں جیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی احاطہ کر رکھا ہے، اس لیے یہ بھی نتیجے کے اعتبار سے ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ ہوئے جن کے پیچھے ذکر ہوا ہے۔ بجلی چمکتی ہے اتنی تیز کہ ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے، لیکن جب کبھی بجلی چمکتی ہے زور سے تو یہ اپنی آنکھ ڈر کے مارے بند کر لیں، مگر تھوڑا سا اس لیے کھول لیتے ہیں کہ دیکھ لیں راستہ، اس کے بعد پھر معمول پہ آ جاتے ہیں، اور یہ راستہ جو دیکھ لیا ذرا سا اس کی روشنی میں کچھ دور چلتے ہیں، اس کے بعد بجلی چمکتی ہے پھر رک جاتے ہیں، جب تک بجلی نہیں چمکتی کھڑے رہتے ہیں، بجلی چمکتی ہے آنکھ بند کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو اجالا ملتا ہے اس سے پھر تھوڑا سا دیکھ کے کچھ اور چلتے ہیں۔ اسے فرمایا کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب یہ بجلی نہیں چمکتی اندھیرا ہو جاتا ہے تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت دونوں ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ ان کو دیکھیے کہ یہ کفار اور کٹر کافر اور مشرک نہیں ہے، یا وہ یہود نہیں ہے جو اسلام کو گھاس بھی ڈالنے کو تیار نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی مجلسوں میں آتے ہیں، اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے ہیں تو اللہ کے رسول کی گفتگو سن کر کچھ نہ کچھ تو متاثر ہوتے ہیں۔ ایک معقول بات کان میں پڑے اور کان کے ذریعے دل میں پہنچے تو تاثر کچھ بنتا ہے، یہ ایک روشنی پھوٹتی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ لیکن اب جب ان کی مجلسوں میں یہ پہنچتے ہیں تو ان کی مجلسوں میں پہنچنے کے بعد فوراً یہ اثر زائل ہو جاتا ہے، پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو ان سے اور ان سے دونوں سے رابطہ رکھتے ہیں، یہاں آئیں گے کچھ روشنی ملے گی، وہاں جائیں گے کل جپاٹ ہو جائے گا، تو وہ نہ ادھر آگے بڑھ سکتے نہ ادھر آگے بڑھ سکتے، بس اسی میں پڑے رہ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے اس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو بھی ویسے ہی محروم کر دیا جاتا جن کے بارے میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ آیا ہے، لیکن ہم نے ابھی ان کو موقع اس لیے دیا ہے کہ جب رابطہ ان کا اسلام اور اہل اسلام سے ہے تو ممکن ہے آج نہیں کل ان کے دماغ میں کوئی بات اتر جائے، لیکن اگر کوئی بات نہیں اترتی تو جس طرح ان کو پکڑ کر پیٹنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ایسے ان کو بھی تمام محروموں کے شکار بنا سکتا ہے۔ تو ان دونوں تمثیلات سے کٹر اور تھوڑا نرم معاندین اسلام کی تصویر نمایاں ہو گئی۔ یہ اوپر یہود کے جن دونوں گروہوں کا بیان ہوا ہے، ان دونوں تمثیلات میں انہی دونوں گروہوں کو تمثیل کے روپ میں یہاں بیان کر دیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا کل سبق۔ انشاءاللہ پھر اب کل تو جمعہ ہے، پرسوں سنیچر کو انشاءاللہ پھر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں دیکھیں، آپ لوگ درس میں شریک رہیے اور اپنے سوالات وغیرہ نوٹ کرتے رہیے، اور وہ سوالات آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کی شکلیں دو ہو سکتی ہیں، یا تو براہ راست آپ بھیج دیں عاصم صاحب کو، یا آپ کے یہاں 3 ساتھی موجود ہیں، ان میں سے کسی کے یہاں بھیج دیں تو ان پر پھر گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا تو بہتر ہے۔ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہود کی گفتگو چل رہی ہے، تو اب یہود میں سے ایک تو وہ ہو گئے جن کا ذکر اوپر ہوا، اور ایک وہ ہے جن کے دلوں میں روگ ہے، تو ہم کا مرجع سیدھے سیدھے یہود ہوئے۔ آیت 9 میں مضارع استعمال ہوا ہے، یخدعون اور یشعرون، اور نفی کے لیے ما نافیہ استعمال ہوا ہے، کہ آیت 12 میں مضارع ہے لیکن لا نافیہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے، حالانکہ مضارع کے ساتھ اللہ آتا ہے۔ ہاں یہ تو بہت بار آ چکا ہے کہ اگرچہ مضارع پر لا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور ما کا استعمال ماضی پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن مضارع پر ما کا استعمال معروف ہے، غیر معروف نہیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی موضوع پر تنکیر کی شان پیدا کرنی مقصود ہو تو وہاں لا کے مقابلے میں ما کا استعمال زیادہ اولا ہوتا ہے۔ یعنی جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر وسعت دینی ہو، مقصود وسعت ہو، تو لا کے مقابلے میں ما کا استعمال زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ ہاں جی دیکھیے ایسا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب جہاں آتا ہے وہاں تو زیادہ تر، بلکہ قرآن مجید میں جتنا استعمال ہوا ہے کل یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد صالح اہل کتاب ہے۔ البتہ جہاں الذین اوتوا الکتاب آیا ہے، غالب استعمال ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل کتاب میں سے اچھے نہیں برے تھے، لیکن اوتوا الکتاب ان کے لیے بھی آیا ہے جن کو کتاب کی ذمہ داری دی گئی۔ شروع میں ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بات سمجھ میں آ گئی۔ یعنی جو اتنے معقول ہیں کہ سمجھایا جائے تو ان کی سمجھ میں بات آ سکتی ہے، چونکہ ابھی نہیں مانے ہیں اس لیے اس کی مناسبت سے اوتوا الکتاب آ جاتا ہے۔ اور کسی کا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی کا آئے گا تو پھر بعد میں